ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس انٹرویو کے لیے، چونکہ پاکستان کے جو بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات یا لا تعلقی ہے، اس پہ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ایک یہاں پہ ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے پاکستان میں۔ اور اس دفعہ بھی جب آپ تشریف لے کے گئے ہیں، ڈیلیگیشن کی اطلاع ملی تو کچھ چمگوئیاں شروع ہوئیں، کچھ خیال آرائیاں مختلف قسم کی ہوئیں جو خاص طور پہ انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ سے ڈائریکٹ پوچھ لیا جائے، آپ کی جو دورے کی کہانی آپ ہی کی زبانی پوچھے تو دیٹ وڈ بی مور اوتھینٹک۔ تو آپ کے میں اجازت سے پہلا سوال آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کا یہ 5 روزہ دورہ تھا میرا خیال ہے اسرائیل کا، اور اس میں جو پاکستانی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، پاکستان میں دنیا بھر میں وہ یہ جاننا چاہیں گے یہ کیا، اس کا مقصد کیا تھا اور یہ کیسے ہوا، یہ ممکن کیسے ہوا یہ؟ جی نوید صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب بھی کوئی اسرائیل کے نام سے بھی کوئی بات اٹھتی ہے تو ایک دم ایک تہلکہ مچ جاتا ہے، اور ایسے کہ جیسے کوئی خدا نہ خواستہ بہت بڑا کوئی مشکل غلط کام ہو گیا، لیکن دیٹ شوڈ ناٹ بی۔ میں آپ کا سوال جو ہے بالکل موضوع ہے، بجا ہے۔ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ کسی حکومت کے was not anything to do with Israel government, Pakistan government, USA government, UAE government, anybody. It had nothing to do with any government. یہ دورہ پہلے بھی ہو چکا تھا این جی اوز کے تحت، اور این جی اوز جو مڈل ایسٹ کی اور امریکہ کی این جی اوز ہیں، جس کا کسی حکومت کسی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پیس کے لیے کام کر رہی ہیں اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ۔ سو یہ اس میں 3 صحافی پاکستان سے بھی شامل تھے، 2 جرنلسٹ امریکہ سے تھے، ایک ان میں امریکن خاتون تھیں ڈیلس ٹیکسس سے، اور ایک برٹش امام تھے، اور پھر انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا، اور میں اور میری وائف بھی ہم اس میں شامل تھے، پیورلی ایز انٹرفیتھ ڈائیلاگ اینڈ ٹو پروموٹ پیس۔ لیکن میرا جو خاص مقصد تھا اس میں جانے کا وہ یہ تھا کہ پچھلے 25 سال سے میں اس پہ جو ہو سکتا ہے کام کوشش کر رہا ہوں کہ there should be opening of ties and some dialogue between Pakistan and Israel۔ اس میں پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں بعد میں چل کے بات کریں گے کہ کیا انٹرسٹ ہے، ہمارے پڑوسیوں نے کیا فائدہ اٹھایا، ہمیں کیا نقصان پہنچ رہا ہے، امریکہ میں اس کا ہمیں کتنا نقصان پہنچتا ہے، اور ہماری ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے موقف مڈل ایسٹ میں پیلسٹینینز کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ پیلسٹینینز کو اپنا ملک ملنا چاہیے، اور وہ موقف کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی۔ میں اسی سوال سے میں جڑا ہے یہ سوال کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ ایک بااثر امریکن پاکستانی ہیں، اور آپ نے پہلے بھی رول ادا کیا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے، خاص طور پہ جنرل مشرف کے دور میں جب امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن جو ہے تھوڑے متاثر ہوئے تھے، تو کیا اس وقت بھی کوئی ایسی بات ہوئی جس سے اسرائیل سے تعلقات کے لیے یا اس کی نارملائزیشن کے لیے پاکستان کے اس دور میں؟ جی میں بالکل 2005 میں جب جنرل مشرف ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان یہاں آئے تھے، تو جو بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا میں یہ کرتا۔ ہم نے اپنے یہاں پہ جو کانٹیکٹس تھے، اسپیشلی جو جوش امریکن کانٹیکٹس تھے، اس میں ہم وی ورک ٹوگیدر آن دا ہل فار ملٹیپل کازز، نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان اور اسرائیل، لیکن جو کامن یو ایس میں ایشوز ہوتے ہیں، پولیٹیکل کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایجوکیشن ہے فار ایگزامپل، یا مائنورٹیز کی رائٹس ہیں، یا ریلیجس ہالیڈیز ہیں، جو بھی ہے۔ تو 2005 میں 7 جوش امریکن آرگنائزیشن، جس میں ان کی جو سب سے پاورفل ترین آرگنائزیشنز ہیں، جیسے APEC امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی، جوش امریکن کانگریس، بنائے برتھ، ADL اینڈ سو آن، ان 7 تنظیموں نے مل کے میری ریکویسٹ پہ نیو یارک میں صدر مشرف کے لیے، ناٹ ایز مشرف بٹ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ میسج تھا، انہوں نے ایک عشائیہ دیا، ایک بہت بڑا بینکویٹ ہوا نیو یارک میں، جس میں ساری دنیا کے جو کی لوگ تھے ان کو انوائٹ کیا گیا، اور وہ عشائیہ، وہ ڈنر
تل اویو اور اسرائیل میں لائیو ٹیلی ویژن پہ بتایا گیا، اور وہاں پہ ہم نے ایک رہبائی کو بھی بلایا، ایک اپنے امام کو بھی بلایا، اور تورا سے بھی اور قرآن سے بھی تلاوت ہوئی. اس کے بعد جو سمبولک بریکنگ آف دا بریڈ ہوتی ہے وہ کی، اور اس سے بہت ہی یہاں پہ ایک مثبت پاکستان کا امیج بنا. وہ میں اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے فوراً بعد پریزیڈنٹ بش اور امریکہ میں جو لوگ تھے ان کی جو سپورٹ تھی پاکستان کو وہ بہت بڑھ گئی، ڈفرنٹ ہو گئی. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، اور نہ بات نہ کرنا جو ہے یہ بہت ہی پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگرچہ آپ ایک این جی او کی وساطت سے آپ گئے ہیں اس ٹور کے لیے اسرائیل میں، اور یہ ایک این جی او کا ڈیلیگیشن تھا، لیکن وہاں پہ اسرائیلی پریزیڈنٹ بھی آپ کے ڈیلیگیشن کو ملے، بڑی گرمجوشی سے ملے، اور کیا انہوں نے پاکستان کے لیے بھی کوئی پیغام دیا یا کوئی اس کی طرف کوئی اشارہ کیا کہ کوئی ہمارے ریلیشنز جو ہے نارملائز ہونے چاہیے؟ دیکھیے آپ نے یہ بات کی، میں خود اس پہ بہت حیران ہوا کہ ہم ایک عام این جی او کے حیثیت سے گئے تھے، نہ یہاں پہ کوئی حکومت کا آدمی تھا، نہ کارکن تھا، نہ کوئی اور بات تھی، and we were nobodies frankly. تو وہاں پہ پہنچ کے پتہ لگا کہ اسرائیلی صدر نے بھی کہا ہے کہ وہ اس ڈیلیگیشن سے ملنا چاہتے ہیں، and that was a surprise to me. وہاں پہ جب ملنے گئے تو وہ پروٹوکول جو انہوں نے دیا وہ بالکل ایک میسج تھا، سگنل تھا پاکستان کے لیے. دے لٹرلی افورڈڈ اس جیسے ہیڈ آف اسٹیٹ وزٹنگ، کیونکہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے ساتھ کرسی رکھ کے بٹھایا اور بات کرائی، تصویریں، 40 منٹ ملاقات رہی، اور وہ بہت پاکستان میں انٹرسٹڈ تھے. I cannot reveal the details of the meeting because we were clearly told that this is not to be publicly revealed. لیکن ان کا پاکستان کے لیے ان کے جو فورن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے پریزیڈنٹ کے، وہ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں. تو اٹ واز اے سیریس میٹنگ، سبسٹنٹیو میٹنگ، ناٹ اے فوٹو آپ. انہوں نے پاکستان کے حالیہ سیلاب کے لیے بہت تشویش ظاہر کی، بہت سمپتھیز کہیں، اور کہا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی اسسٹنس جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بڑی ایسی باتیں کی جو میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا، لیکن وہ بہت خیر سگالی کی باتیں تھیں پاکستان کے لیے. وہ پاکستان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، نہایت اہمیت دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا میں شاید اس وقت وہ شاید کسی اور ملک کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے جتنی وہ پاکستان کو دے رہے ہیں. یہ تو بہت جب ہم اور نہیں، اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم جب وہاں پہ تھے، وہاں پہ انڈونیشیا سے بھی ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. وہ تو پریکٹیکلی گورنمنٹ کا تھا، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے جو دی اٹینشن اور پروٹوکول اور پبلسٹی وہ پاکستان کے لیے تھی. یہ تو بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے جی. یہ تو بہت ہی آپ کا، میرا خیال ہے کہ آپ کی جو پورا ٹور تھا اس کا سب سے اہم ایپیسوڈ ہوگا یہ. اور ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیٹیلز ابھی آپ نہیں بیان کر سکتے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا جی کہ اسرائیل کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہت پرانے ہیں 1950s سے، اور ٹریڈ بھی ہے میرا خیال ہے بلینز میں ہے جو. تو اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات میں ٹریڈ کا آغاز پہلے ہو سکتا ہے، یا انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کو کس طرح اسرائیل دیکھتا ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم ایشو ہے. سارا ایشو اسرائیل کے ساتھ اوپننگ کا یہی ہے کہ ہمارا پڑوسی انڈیا جو ہے وہ اس سے فائدہ لے رہا ہے، اور امریکہ میں اور دنیا میں انٹرنیشنلی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. جیسے آپ نے بجا فرمایا 1950 سے انڈیا کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. انہوں نے آفیشیل ایمبیسی نہیں کھولی تھی، پچھلے چند سالوں میں کھول دیے، لیکن اس سے پہلے نہیں تھی، ٹریڈ تھا. تو ہمیں بھی پاکستان کو بھی اپنا موقف برقرار رکھتے ہوئے کہ ہم پوری طرح ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک کہ پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بنے گا یا اس تصفیے کا حل نہیں ہو جاتا. پاکستان can also must have people to people contact. پاکستان must have trade and commercial ties. اور کئی اور ایریاز میں ٹیکنالوجی، ان کی واٹر کی ٹیکنالوجی دنیا میں
اس سے بہتر ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہمارے پانی کا مسئلہ ہے, واٹر ریکلیم کرنے کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے آئی ٹی میں انہوں نے یو اے ای کو سپیس میں پہنچا دیا 4 سالوں میں. تو اس لیے جو یہ ابراہیم اکارڈز ہوئے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے ظاہر ہو جائے گا, اس سے میری بات کو پروف ملے گا کہ کیوں کرنا چاہیے ہمیں, پاکستان کو کیا فائدہ ہے اس میں. دیکھیے جب یہ ابراہیم اکارڈز سائن ہوئے 2020 میں 2 سال ہوئے, تو اس میں امریکہ کے کہنے پہ فیسیلیٹیٹ کیا امریکہ نے, لیکن یو اے ای, بحرین, موروکو, سودان, یہ 4 ملکوں نے یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ کوئی 33 سے 40 ڈفرنٹ معاہدے کیے, ٹریٹی سائن کی. اور اس کا فائدہ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یو اے ای کے ساتھ جب یہ بات ہوئی, موروکو یہ اکارڈز ہوئے, تو ان کو F-35 ملے. اس کے علاوہ ان کی اور جو ایشوز تھے جس کے اوپر کہ وہ نیگیٹو تھی, وہ یو ایس نے ان کو سپورٹ کیا. موروکو کا ویسٹرن سہارا کا ایشو تھا, وہ ویسٹرن سہارا کا ایشو 40-50 سال سے جس طرح ہمارا کشمیر کا ایشو ہے وہ چل رہا ہے, کوئی نہیں مانتا ان کا کلیم. جیسے ہی ابراہیم اکارڈ سائن ہوئے, امریکہ نے دوسرے دن اناؤنس کیا کہ جی موروکو کا جو کلیم ہے ویسٹرن سہارا پہ وہ ٹھیک ہے, اور اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ موروکن ٹیریٹری. اب سنیے نا, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اس اکارڈ سے کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کو. ویسٹ بینک جو کہ اسرائیل نے اناؤنس کیا تھا, جہاں پہ وہ سیٹلمنٹس کر رہے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس کو انیکس کریں گے اور اس کو جوڈیا اور سماریا بنائیں گے, اس پہ ویسٹ بینک کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ہی اکارڈ سائن ہوئے, اس اکارڈز کی وجہ سے اسرائیل مجبور ہوا اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم انیکس نہیں کر سکتے, یہ فریز نہیں ہو سکتا, یہ جوڈیا سماریا جو ہماری پوزیشن تھی اس کو ہم فریز کر رہے ہیں, ہم نہیں کچھ کر رہے. سو آپ دیکھیے نا اس کے فائدے, یہ تو صرف خالی کہاں 1 منٹ میں ہوا ہے, باقی بھی جو سب کے لیے ہوا ہے وہ اس کی میں تفصیل اس وقت زیادہ نہیں دے سکتا, لیکن اس کا سب کو معلوم ہے. اب ابراہیم اکارڈز میں صرف یہ بات ہے, سعودی عربیہ ان سے بات کر رہا ہے, قطر ان سے بات کر رہا ہے, ترکی کا آلریڈی ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور بہت اچھا ٹریڈ کا چل رہا ہے. ترکی میں ہمارے صدر اردوغان جو اسلامی طرز پارٹی کے سربراہ ہیں اور ایک اسلامسٹ سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے آ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو پھر سے ری ایکٹیویٹ کیا. سو ساری دنیا اس بات پہ کر رہی ہے, اور پاکستان میں اس بات پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. میرا جو مقصد ہے جانے کا اور اس بات آپ سے بھی بات کرنے کا, وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کل کو ہر چیز مان لیں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے یہ بات کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان میں ایک نیشنل پبلک ڈیبیٹ ہو, وہ پبلک میں بھی ہو اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہو, کہ اس میں کیا کمپلیکسٹیز ہیں, کیا کمپلیکیشنز ہیں, پاکستان کو کیا فائدے ہیں, کیا نہیں کرنا, کیا کرنا ہے. لیکن مل کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے, بات تو کرنی چاہیے نا. ہمارا انڈیا کے ساتھ تنازع 50 سال سے چل رہا ہے, 75 سال سے چل رہا ہے, 3 جنگیں ہوئی ہیں, ہم پھر بھی ان سے ملتے ہیں اور ملنا چاہیے. ہم پھر بھی بات کرتے ہیں اور بات کرنی چاہیے. I say we should do the same with Israel. یہ بہت ہی ویلڈ آرگیومنٹ ہے آپ کا کہ جہاں پہ ہماری اتنی دشمنی ہے, اس ملک کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں جن کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں اور ہمارا ایک بازو بھی الگ ہوا جو ہم کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہوا, اس کے باوجود ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, تو وائی ناٹ ود اسرائیل. میں سر یہ جاننا چاہوں گا, یہ جو ابراہیم ایکارڈ ہے اس کے جو نتیجے میں یو اے ای اور باقی ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوئے ہیں اسرائیل کے, تو کیا اس کے جو کوئی ایسے نکات ہیں جو پاکستان کو قابل قبول ہوں گے یا قابل قبول ہیں؟ جی, اس سے پہلے کہ میں آپ کا اس سوال کا جواب دوں, مجھے یہ عرض کرنے کی اجازت دیں کہ اس میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں بات چیت کا کہ ڈائیلاگ کا, یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب وہ مکہ سے مدینہ پہلی دفعہ ہجرت کر کے گئے تھے, جب پہنچے مدینہ
تو انہوں نے سب سے پہلے جو 2 ڈپلومیٹک ایکشن کیے وہ یہ کیے کہ انہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئی 2 بڑی طاقتور یہودی قبائل اوس اور خسرج 2 قبیلے تھے، وہ بہت پاورفل تھے، اور مسلمان جو نئی ریاست بنی تھی مدینہ میں وہ بہت ولنریبل تھی، کمزور تھی اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان 2 یہودی ریاست قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا، پورا صحیح معاہدہ ہوا، نو وار کا پیس پیکٹ، اور وہ 2 سال تک چلا. وہ انہوں نے توڑا بعد میں، لیکن حضور کی طرف سے یہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے یہ پہلے پیش رفت ہم نے کی، مسلمانوں نے کی. اگر وہ اس وقت ہوئی ہے، اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں طرز زندگی سکھانا اور عمل کرنا ہر چیز پہ، وہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. سو دین وی شوڈ فالو دس. اس میں تو کوئی ریلیجس یا کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بیچ میں اس کا ذکر بھی کیا، کیا یہ بات سچ ہے کہ جو سعودی عربیہ اور انڈونیشیا اور عمان یہ جو ہے خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں، دے آر انٹو اٹ؟ ایبسولوٹلی. عمان، قطر، سعودی عربیہ، مجھے خود وہاں پہ انہوں نے بتایا، میں نام نہیں لے سکتا، انہوں نے کہا ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت ہو. تو وہ جو آپ نے کہا تھا نا جنرل 2005 میں جب وہ ڈنر نیو یارک میں ہوا تھا، تو اس کے 1 مہینے کے بعد پاکستان کے اس وقت وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب اسرائیلی وزیر خارجہ مسٹر شلوم کے ساتھ استنبول میں فارملی اور پبلکلی ملے 1 مہینے کے بعد، اور وہ بات کافی آگے اور چل رہی تھی. لیکن پھر اس کے بعد حالات بدل گئے اور the government was changed, so that never reached its full potential. لیکن I think ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے. میں صرف اس کے لیے کر رہا ہوں یہ بات. اسرائیلی، فلسطینی اور عرب کانفلکٹ کو ہم نہیں سالو کر سکتے، ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کے سارے ممالک ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو ہمیں پاکستان کو بات نہ کرنے کا بہت بڑا ایک کاسٹ ہے، اس کی بہت بڑی پرائس ہے جو پاکستان پے کرتا ہے، اور اس میں نیگیٹو ہوتا ہے، ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. میں آپ کو بہت ہمبلی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے تعلقات شروع بھی ہو جائیں تو جو پاکستان کا بین الاقوامی امیج بھی ہے، اور یہ جو ہمارے باقی مسائل ہیں، اکنامک مسائل ہیں اور کلائمیٹ کے ہر قسم کے بیسکلی اکنامک، اس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں ہمیں بغیر کچھ دیے آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اس دورے کے دوران کیا آپ کی ملاقات پیلسٹینین اتھارٹی سے بھی ہوئی؟ ان کے بھی کسی وفد سے ہوئی؟ ہمارے اس دورے میں نے جانے کی پہلے شرط یہ لگائی تھی کہ میں تب جاؤں گا آپ کے ساتھ کہ آپ ہمیں پیلسٹینینز کے ساتھ بھی ملائیں گے. ہم پیلسٹینینز کے گھر کھانا کھانے گئے، ان سے علیحدہ بات چیت ہوئی. صوفی مسلمانوں، اسرائیل کی 20% آبادی مسلمان ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، وہاں جا کے معلوم ہوا 20%، 1 in 5. ہم جروسلم میں انڈیپینڈنٹلی پھرے، جمعے کی نماز ہم نے مسجد اقصی میں الحمدللہ ادا کی. پھر ہم غازہ گئے، وہاں پہ بریفنگ ہوئی. پھر ہم جافا گئے اور کئی پیلسٹینین انٹلیکچوئل سے ملے، پیلسٹینین ٹیچر سے میں ملا، خاص طور پہ ایجوکیشنلسٹ سے، تاکہ میں پتہ کر سکوں کہ پڑھانے میں یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے صاحب بتایا کہ جو عرب سکول ہیں وہاں پہ وہ اجازت ہے ان کو کہ وہ عربی میں پڑھائیں، ہیبرو کے علاوہ. اور اسی طریقے سے ہماری ملاقات ہوئی پیلسٹینین بہت انٹلیکچوئلز اور تھاٹ لیڈرز کے ساتھ. سو آئی تھنک ہمیں ایک جنرل وہاں پہ بہت اچھا آئیڈیا ہوا. اور کئی چیزیں ایسے تھی کہ جو مجھے واقعی معلوم بھی نہیں تھی، کسی کو بھی نہیں معلوم تھی، کہ انٹرا پیلسٹینین کے اندر ان کا جو پورا ایک ٹسل چل رہی ہے، وہاں پہ ایک پاور نہیں ہے. ایک پیلسٹینین اتھارٹی ہے جو ویسٹ بینک کو ایڈمنسٹر کرتی ہے، جو محمود عباس صاحب
ان کے صدر ہیں. ایک غازہ میں سمجھ لیں نئی حکومت ہے, وہ حماس چلاتی ہے. وہاں پہ پیلسٹینین اتھارٹی کا کچھ نہیں ہے. They cannot even enter unless Hamas gives them permission. وہ غازہ ہے جس میں 2.2 ملین مسلمان رہتے ہیں, اور وہ ایک قید ہے, وہ ایک پرزن ہے جو اسرائیلی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے بس کا بات نہیں ہے. ہم اس کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ ان کو ڈیلی وہ دیے ہیں واؤچر پرمٹ کہ وہ اسرائیل میں آ کے کام کر سکیں. اور ان کی اور بڑی باتیں تھیں, لیکن اب وہ 5,000 سے 25,000 پرمٹس آ گئے, وہ اب 50,000 تک جا رہے ہیں, تاکہ پر ڈے ایک غازہ کا مسلمان پیلسٹینین اسرائیل میں آ کے کام کرے گا تو اس کو $100 ڈیلی اس کی آمدن اس کا ہاں جی اس کی وہ ویجز ہوں گے. میں نے پوچھا یہ ویجز غازہ میں کتنے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ غازہ میں یہی ویج جو ہے وہ $10 ہے, وہ $10 سے زیادہ نہیں کما سکتا. اور اس میں ان کی بڑی باتیں تھی, نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان ڈفرنٹ اتھارٹیز اور ڈفرنٹ جو حکومتیں کرپشن کا بہت زیادہ سننے میں آیا. وہاں پہ الزام رہا ہے ہمیشہ. جی وہ ہمیشہ اب بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ, اور پیلسٹینین سے جب ہم ملے, عام پیلسٹینین جو ٹور گائیڈ تھا, ہم نے ایک دفعہ اپنا خود علیحدہ ٹور گائیڈ لیا, پھر ہم اور جگہوں پہ گئے, مسجد میں گئے, ڈوم آف دا راک کے نیچے بھی گئے, تو وہاں پہ ڈوم آف دا راک کے نیچے بالکل ان کا ٹیمپل ہے. اب اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں اس چیز کو آگے رکھنے کے لیے لڑائی کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے, دونوں موقف سامنے رکھنے چاہیے, اور پاکستان کا جو مفاد ہے اس کو بالا تر رکھنا چاہیے. صرف میں اس چیز پہ آتا ہوں, اور اسرائیلی پیلسٹینین کانفلکٹ میں ہمارا رول جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا, وہ ہے ہمیشہ کہ ہم پیلسٹینینز کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کو سپورٹ کریں گے, اور جب تک کہ وہ نہیں بنتا ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے. اس کے علاوہ وی شوڈ ڈو ایوری تھنگ ایلس. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے آج چونکہ انٹرویو آپ سے کرنا تھا, تو یہ مسئلہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہمارا, اس میں ظاہر ہے کہ ایک ریلیجس ہے, اس کا ایک اینگل ہے. تو میں نے کچھ جو ریلیجس ایلیمنٹس ہیں ان سے بھی بات کی, جن کا بڑا حوصلہ افزا جواب تھے. جیسے ایک جو عالم ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں پہ یہ شورٹی ہونی چاہیے کہ زیادتی نہ ہو پیلسٹینین کے ساتھ, تو ہمیں کیا اعتراض ہے. کچھ نے خدشہ کا اظہار کیا کہ اگر کسی موقع پہ جا کے مسلمان ممالک اور پاکستان سمیت ان کو ریکگنائز کر لیتے ہیں تو یہ جو لیوریج ہے ایک دباؤ کا, یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ ان کو اس طرح ان کے حقوق جو ہے ان کو پامال کرتے رہیں گے. کچھ خدشے کا اظہار بھی کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پازیٹیوٹی بھی تھی. اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ دیکھیں میں اگر آپ اجازت دیں, میری رائے کے مطابق ہماری بات نہ کرنے کا ہمیں زیادہ نقصان ہے, اور ان لیوریج نہیں ہے. آپ جب بات کریں گے, جیسے یہ ابراہیم اکارڈز ہوئے تو وہ لیوریج پیدا ہوئی, تو اسرائیل نے ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس فریز کی اور یہ کہا کہ ہم اس کو انیکس نہیں کر رہے. اسی طریقے سے جو بات چیت کرنے سے ان کی خاص طور پہ جو کی مسلم ممالک ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ ہے اور پاکستان, اس وقت یہ دو سر فہرست ہیں جس کے لیے اسرائیلی بہت زیادہ, آپ کچھ نہیں کر رہے, ان کو ریکگنائز نہیں کر رہے, تو آپ اپنا لیوریج لوز نہیں کر رہے, آپ بالکل تحفظ کر رہے ہیں فلسطینین حقوق کا, بلکہ آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. میری نظر میں جب ہماری انٹریکشن وہاں پہ ہوگا, جیسے کہ وہاں پہ ہارٹس اخبار ہے وہ لیفٹ ونگ اخبار ہے, انہوں نے جب میرا انٹرویو کیا تو ہیڈ لائنز میرا خیال ہے ہفتے میں جتنا پیلسٹینینز کے لیے ہم نے کام کیا وہ شاید سال میں نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ ہر اخبار میں ان کی ہیڈ لائنز یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے لیے اسرائیل کو 2 اسٹیٹ سولوشن ماننی پڑے گی. اور پھر آپ کو سمجھ ہوگی کہ 22 ستمبر کو, پرسوں, یہ ایک ہفتہ پہلے, اسرائیل کے پرائم منسٹر یائر لپیڈ نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں جو اپنی تقریر کی, اس میں انہوں نے سر عام تسلیم کیا کہ اسرائیل پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کرتا ہے اور 2 اسٹیٹ سولوشن ہمیں منظور ہے. تو اب آپ دیکھیں
یہ کبھی نہیں ہوا، یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. تو اگر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی جو پاکستان اسرائیل کے ریلیشنز کی نارملائزیشن کے لیے جو ڈیبیٹ ہے، جو ڈسکشن جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ انیشیٹ ہونی چاہیے، اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میں تو جی ایک عام شہری ہوں، میرا کوئی کسی گورنمنٹ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں لانا چاہیے، اس کے اوپر پوری کھل کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہر قسم، ہر سوسائٹی کے ہر طبقے کی ہمیں سٹارٹ اپنے علماء اکرام سے کرنا چاہیے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تاکہ ان کا کوئی اگر ایسے خدشہ ہے تو وہ دور ہو سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہم اس پہ چل سکیں کہ بات چیت کرنا جو ہے یہ عین اسلامی طریقہ ہے. تو ایک تو پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں نوید صاحب، مجھے افسوس اس بات کا ہے پاکستان کی سیاست کے اور معاشرے کے حوالے سے، یہ صرف اسرائیل کو اپلائی نہیں کرتا، یہ ہر چیز کو اپلائی کرتا ہے کہ ہم سچ بولنے سے ڈرتے ہیں. ہم پبلکلی ایک سٹینڈ نہیں لیتے. قومیں مر جاتی ہیں ایسے کہ اگر آپ پبلکلی سچ نہ کہیں. آپ نے سنا ہوگا انگریزی میں کہ the greatest evil is done when few good men remain silent. ٹھیک ہے. So I think ہمیں چاہیے کہ اس بات کو، چاہے ایک آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں، آپ مجھے کہیں نسیم اشرف تم بالکل بکواس کر رہے ہو، I am willing to listen to that. لیکن کم از کم یہ ایشو، اس کے پورے پہلو یہ قوم کے سامنے رکھنے چاہیے. یہ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نہیں بات کریں گے؟ یہ کبھی کوئی طے ہوا ہے؟ اور ہمیں اس کا کلیئرلی ہر قسم کے پہلو سے دیکھ کے کہ پاکستان کے اس میں فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں. اگر نقصانات زیادہ تو میں کہوں گا سب سے پہلے کہ کچھ نہ کریں. لیکن اگر پریکٹیکلی پڑھے لکھے لوگ، طاقتور لوگ، ہمارے سمجھدار لوگ، انٹلیکچوئلز، پولیٹیکل لیڈرز، میڈیا، یہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ رول. آپ نے مجھ سے پوچھا، میں سمجھتا ہوں آپ کا ہے. آپ میڈیا کا، اسپیشلی آج کل سوشل میڈیا پہ، لیٹس اسٹارٹ اے ڈیبیٹ آن دس تھنگ. لیٹ اس سے واٹ ایوری باڈی ہیز ٹو سے وداؤٹ بینگ افریڈ. لیٹس ناٹ بی ہپوکریٹیکل. ہم منہ سے کچھ کہتے ہیں، اندر سے کچھ ہے. پرائیویٹلی آپ جس سے بات کریں پاکستان میں، ہاں جی بہت اچھی بات ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے. تو بھائی پبلکلی آ کے کہو، ٹیک دا اسٹینڈ پبلکلی. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن نہیں کہنے سے یہی ہوتا ہے کہ وہ بات پھر ہمیشہ کے لیے it is swept under the rug, and that is a sad thing for Pakistan, not just for Israel relations, for anything. We should have a public debate. We should have a national public debate that should lead to a more official debate in the Parliament of Pakistan. اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ میرا خیال ہے آپ نے اٹ واز اے ویری کریجس انیشیٹو اور بڑا وائز انیشیٹو ہے. اصل بات یہی ہے کہ ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور کھل کے یہاں پہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، پاکستان کو کیا فائدے ہیں، خدشات کیا ہیں. یہ بات آگے چلے گی تو ہم کسی پازیٹیو سائڈ پہ جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس کا پہلا قدم اٹھایا ہے جو بڑا آئی وڈ سے اٹس اے بگ لیپ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ان تفصیلات سے آگاہ کیا جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم. اس سے بہت زیادہ خدشات، شکوک، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور جو چہمگوئیاں اور خیال آرائیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ سوچ جو ہے وہ زیادہ مثبت ہوگی لوگوں کی. بہت شکریہ نوید بہت صاحب، شکریہ. بہت شکریہ. سو گریٹفل جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. وعلیکم السلام. حافظ.